اور جس طریقے سے امریکہ افغانستان سے گیا تھا اور پھر وہاں پر ایک ویکیوم تھا اور اس دوران ہم نے دیکھا اس سے پہلے مذاکرات ہوئے، بڑا مشہور و معروف دوحہ معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد جو افغان طالبان ہیں ان کی رجیم وہاں پر آئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سارے وعدے وعید کر کے یہ افغان طالبان آئے تھے کہ اس بار ہم یہ کریں گے۔ خاص طور پہ ان سے گارنٹی لی گئی تھی ان باتوں کی کہ بھائی آپ خواتین کو تعلیم سے نہیں روکیں گے، ان کو روزگار سے محروم نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسے ایشوز رہے ماضی میں، ان کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا۔ لیکن اب 5 سال مکمل ہو گئے۔ اگر ہم پورے اس کا جائزہ لیں تو یہ عالمی جریدے کیا رپورٹ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو 1 by 1 کر کے ساری صورتحال بتاتی ہوں۔ تو یہ تقریباً 15 اگست 2026 آج کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو افغان طالبان کو ان کے قبضے کو 5 سال افغانستان میں مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ نصف دہائی افغان عوام اور باقی دنیا کے لیے ایک طویل اور بھیانک المیہ کی داستان ہے۔ 5 سالوں کے دوران طالبان کی غیر نمائندہ حکومت کی سخت گیر پالیسیز رہیں، معاشی بدحالی، منشیات کی اسمگلنگ اور شدت پسندی کے نظریات جو ہیں اس کو سرپرستی اس کو دی گئی اور ایک سنگین انسانی بحران میں پورے معاشرے کو دھکیل دیا گیا۔ طالبان رجیم نہ تو کسی جمہوری عمل کے تحت وجود میں آئی، نہ ہی اس نے 2020 میں طے پانے والے دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری کی۔ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔ اس کے ثبوت یہ ہیں کہ اگست اور اکتوبر 2021 کے درمیان سابق افغان سیکیورٹی فورسز کے 100 سے زائد اہلکاروں کو انتقامی کارروائیوں کے بعد قتل کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کی اپریل کی 2022 کی رپورٹ ہے، بلکہ ایک دستاویزی فلم ہے۔ اس کے مطابق ابتدائی 6 ماہ کے دوران طالبان نے سابق افغان سیکیورٹی فورسز اور سرکاری اہلکاروں کے تقریباً 490 افراد کو قتل یا جبری طور پر غائب کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جس پر رپورٹس آئی ہیں۔ خواتین کے بیشتر سرکاری دفاتر اقوام متحدہ، غیر ملکی و مقامی غیر سرکاری تنظیموں جس میں NGOs بھی ہیں، اس میں اہم شعبوں میں ان پر کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ 2023 کے دوران جو اقدامات کیے گئے اس میں ہم نے سختی دیکھی۔ 63 خواتین کو جنہیں متحدہ عرب امارات اور دیگر کنٹریز میں جابز مل رہی تھیں وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ بیوٹی سیلونز کی بندش سے 60,000 خواتین روزگار سے محروم ہوئی اور اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنے والی خواتین پر تشدد بھی ہم نے دیکھا کہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جو تحت جو امدادی منصوبے ہیں، 2023 کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 40 لاکھ سے زائد افراد شدید غذائی قلت کا شکار رہے افغانستان میں، جس میں 8,40,000 جو ہے وہ خواتین ہیں، حاملہ خواتین اور مدر فیڈ جو ہیں وہ بچوں کو نہیں مل سکی، اور 30 لاکھ سے زائد بچے ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ 60 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ قحط کے دہانے پر پہنچنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی UN کی جو ذیلی ادارے UN ویمن، اس کی حالیہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ افغان طالبان کی تعلیم اور روزگار پر پابندیوں کے باعث تقریباً 2030 کے اگر اندازے لگائیں تو 25,000 سے زائد خواتین اور اساتذہ جو ہے اور طبی کارکن جو ہیں ان کی محرومی کا خدشہ ہے۔ عالمی جریدے کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان رجیم نے تقریباً 80% خواتین صحافیوں کو جبری طور پر ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور یہ بھی ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم کے مطابق 2021 کے بعد سے افغانستان سے باہر بھیجنے والی مصنوعی منشیات کی جو اسمگلنگ ہے اس میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، جس میں روایتی طور پر افیون کے ساتھ ساتھ آئس ہے، اس کی تیاری اسمگلنگ میں سنسنی خیز اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 2020 کے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب بھی متعدد کالعدم تنظیموں کی میزبانی افغانستان کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی متعدد رپورٹس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP افغانستان میں 6,000 سے 6,500 جنگجوؤں کی تعداد کے ساتھ سب سے بڑا دہشت گرد گروہ بن گیا ہے، جسے افغان طالبان کی حکومت جس کی سرپرستی کرتی ہے، اور ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف وہاں پر فیکشنز ہیں ان کو بڑے آزادانہ طریقے سے افغانستان سے حملہ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق غیر ملکی جو اب وہاں پر موجود رہے ان کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ملک میں، اور جدید ترین اسلحہ ابھی TTP کے ہاتھ لگا جو امریکہ چھوڑ کے گیا، جس سے پاکستان کی سرحد پر حملوں کی جو صلاحیت ہے اس میں افغانستان کی صلاحیت میں اضافہ ہوا، اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا سلسلہ افغانستان سے جاری ہے۔ تو یہ ہے 5 سال افغان طالبان رجیم کے، جو میں کوئی اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ رپورٹس ہی بتا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔